11 اگست کے روز مریم نواز شریف کو نیب کے لاہور آفس میں طلب کیے جانے پر جو شدید ہنگامہ آرائی اور رد عمل دیکھنے میں آیا، اس کے بعد سے نیب کے اعلیٰ افسران اس کشمکش میں مبتلا ہیں کہ اب مریم کو دوبارہ پیشی کے لیے بلایا جائے یا نہیں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی نیب کے مریم کے بلاوے نے ملکی سیاست اور خود نون لیگ میں ان قوتوں کو مضبوط کیا ہے جنہیں وہ کمزور کرنا چاہتے تھے۔ 11 اگست کو نیب لاہور کے دفتر کے سامنے مریم نواز کی پیشی کے موقع پر نون لیگ کے کارکنوں اور پولیس کے درمیان ہونے والی جھڑپ نے ایک بار پھر پاکستانی سیاست اور ریاست کی دیرینہ دراڑوں اور موجودہ سیاسی بساط کی پیدائشی کمزوریوں کو عیاں کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ مریم نواز تو نواز شریف کی برطانیہ روانگی کے بعد سے مکمل خاموش تھیں۔ نون لیگ والے شہباز شریف اور ان کے قریبی رفقا کی قیادت میں سیاست کر رہے تھے۔ نیب کے بلاوے آتے تھے اور نون لیگی رہنما خاموشی سے پیش ہو جاتے تھے۔ میڈیا میں مریم نواز کی خاموشی پر تبصرے ہوتے تھے لیکن وہ خاموش رہتی۔ لیکن یہ خاموشی اس وقت ٹوٹی جب عدلیہ اور حزب اختلاف کی شدید تنقید اور دباؤ میں آ کر نیب نے جہاں حکومت اور حزب اختلاف کے کئی لوگوں کو پکڑ دھکڑ کرنے کی کوشش کی، وہاں انہوں نے ایک پتھر مریم نواز کی طرف بھی پھینک دیا۔ مریم کے نام بلاوے کے نوٹس کو پڑھیں تو نہ اس کا سر ہے اور نہ پیر، اور نہ کوئی الزام ہے اور نہ کوئی سنجیدہ سوال۔ مریم سے معلومات وہ مانگی گئی ہیں جو پہلے ہی سرکاری ریکارڈ پر موجود ہیں۔ بظاہر اس کا مقصد مریم پر دباؤ برقرار رکھنا اور نیب کی تیزی سے گرتی ہوئی ساکھ میں پیوند کاری کرنا تھا۔ مریم کیمپ کے ایک رہنما کے مطابق ہم پہلے ہی خاموش تھے، ہم نے اپنی پارٹی کے مسالتی ونگ سے کہا کہ ہم خاموش ہیں، جو فائدہ حاصل کرنا ہے کر لو۔ حکومت کو بھی کھلی چھوٹ دی ہوئی تھی کہ آپ نے جو چند چڑھانا ہے چڑھا لو، بس ہمارے متھے نہ لگو۔ ایسے میں نوٹس ایک کھلی اشتعال انگیزی اور سرخ لکیر کو پار کرنے والی بات تھی۔ ہمارے لوگ پہلے ہی ہم پر تپے بیٹھے تھے، اس اشتعال انگیزی پر ہماری طرف سے خاموشی ممکن نہ تھی۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ نیب کا نوٹس ملنے کے فوراً بعد مریم نواز شریف نے صورتحال کو بھانپتے ہوئے اعلان کیا کہ وہ پیش ہوں گی اور ساتھ ہی کارکنان کو بھی تیاری کا کہہ دیا۔ جب نیب کو پتہ چلا کہ یہ معاملہ نون لیگ کے دوسرے رہنماؤں سے مختلف ہوگا تو انہوں نے مختلف حلقوں سے پیغامات بھجوانے شروع کر دیے کہ آپ تشریف نہ لائیں، ہم اسے نمٹا لیں گے۔ مریم کو شک تھا کہ نیب ان کی طرف سے پیش نہ ہونے کو ان کی کمزوری کے طور پر پیش کرے گی اور تحریک انصاف بھی اسے مریم نواز کو سیاسی طور پر نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کرے گی۔ اس لیے انہوں نے جوابی پیغام بھجوایا کہ وہ صرف اس صورت میں پیش نہیں ہوں گی کہ اگر نیب تحریری طور پر نوٹس سے دستبردار ہو جائے۔ نوٹس منسوخ کرنے سے نیب کی رہی سہی ساکھ بھی جاتی رہتی اور آئندہ وہ کسی اور کو طلب کرنے کے قابل نہ رہتی۔ اس لیے انہوں نے آخری وقت تک مریم نواز کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ نیب دفتر نہ آئے۔ اس کے بعد شہباز شریف کے ذریعے بھی مریم کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی گئی کہ وہ اپنے وکیل کو بھجوا دیں، ان کے آنے کی ضرورت نہیں، تاہم مریم نواز نہ مانی۔ اس کے بعد 11 اگست کی صبح نیب لاہور دفتر کے سامنے جو کچھ ہوا اس نے نیب اور اس کی اعانت کرنے والے خصوصاً پی ٹی آئی سرکار کو زخمی کر دیا ہے۔ نون لیگی کارکنان کی پکڑ دھکڑ، گرفتاریاں، رہائی، مریم نواز اور ان کے کارکنان پر پولیس کی طرف سے پتھراؤ اور خاص طور پر مریم نواز کی گاڑی کو پہنچنے والے نقصان کے نتائج نون لیگ کی اندرونی سیاست اور ملکی سیاست میں دورس نکلیں گے۔ واقعے کے بعد مریم نے ایک زوردار پریس کانفرنس میں ایک بار پھر اپنے والد کے ووٹ کو عزت دو والے پرانے بیانیے کا اعادہ کیا ہے اور اپنے والد کی طرف سے حزب اختلاف کی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے اور اجتماعی فیصلہ سازی پر زور دیا ہے۔ 11 اگست کے واقعے نے ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا ہے کہ نواز شریف کے بعد نون لیگ کے مستقبل کی قیادت کس کے ہاتھ ہوگی، قطع نظر اس کے کہ مریم نواز 1.5 درجن نائب صدور میں سے ایک ہیں، پارلیمان سے وہ باہر ہیں، لیکن سیاست وقت پر پیش رفت کرنے اور بہادری دکھانے کا نام ہے۔ اس کا تعلق عہدوں اور عمر سے نہیں۔ اب انصافی سرکار اپنے تیسرے سال میں داخل ہو چکی ہے۔ پنجاب کے معاملات ابھی تک بڑی کامیابی تو درکنار معمولی سیاسی استحکام سے بھی دور ہیں۔ حکومت کے بڑے اتحادی جوگر پہن کر دوڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور صرف سبز جھنڈی کا انتظار کر رہے ہیں۔ عثمان بزدار کے حالیہ اسکینڈل نے جس کے لیے نیب نے انہیں طلب کیا تھا، نظام کی ناپائیداری کی کلئی کھول کر رکھتی ہے۔ اب حالات یہ ہیں کہ نیب مریم نواز کی بجائے عثمان بزدار کے شراب لائسنس کیس پر زیادہ توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ نہیں معلوم کہ نیب کا اگلا قدم کیا ہوگا، لیکن یہ بات واضح ہے کہ اگر نیب نے، جس کے چیئرمین کے مدت ملازمت میں صرف 1.25 مہینے باقی رہ گئے ہیں، دوبارہ مریم نواز کے خلاف کوئی الٹا سیدھا قدم اٹھایا تو اس کا رد عمل 11 اگست سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ لیکن اگر نیب نے یہ معاملہ سرد خانے میں ڈال دیا تو مریم نواز بھی نسبتاً خاموشی اختیار کر لیں گی اور عمران سرکار کو اپنے اقتدار کی طوالت کی رسی میں جھولتا دیکھنے کی پالیسی پر عمل کریں گی۔ جاتی عمرہ سے فی الحال یہی پیغام ہے کہ نہ چھیڑ ملنگانو۔ تاہم اب یہ دیکھنا ہے کہ نیب کے اعلیٰ حکام مریم نواز کو دوبارہ بلانے کے حوالے سے کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔